بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سید شام نواز۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج کے میرے مہمان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مختلف ادوار میں مختلف سیٹوں پر رہے، مختلف وزارتوں میں رہے، میری مراد محترم جناب غلام سرور خان صاحب۔ خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ خان صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں کیوں جدا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف کو میں نے دسمبر 2011 میں شمولیت کی، اور اس وقت تحریک انصاف کا وہ وجود نہیں تھا جو آج ہے۔ جی 2013 کے انتخابات میں تحریک انصاف نے مجھ پہ اعتماد کیا، میں نے تینوں سیٹیں جیت کے 100% نتائج دیے۔ 2014 کے دوران جس میں سے 126 دن مستقل بھرپور حاضری دی، دھرنے میں شمولیت کی، آنسو گیس، لاٹھی چارج، کیس مقدمے، تمام مشکل وقت میں ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ 2018 کے انتخابات میں پارٹی نے جتنے بھی ٹکٹ دیے، پارٹی کے اعتماد پہ، پارٹی کی توقعات پہ پورا اترے اور 100% نتائج دیے۔ گورنمنٹ بننے کے بعد اداروں کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی معاذر آئی تھی، وہ پی ٹی آئی کا باعث زوال بنی، جی اور سب سے بڑی سیاسی غلطی قومی اسمبلی سے استعفے دینا، دوسری بڑی سیاسی غلطی اپنی 2 صوبائی حکومتیں ختم کرنا، حکومتیں ختم کر کے نئے الیکشن مانگنا، اور تیسری غلطی، یہ سیاسی غلطیاں تھیں، تیسری سب سے بڑی غلطی کہ اداروں کے ساتھ معاذر آئی، اور یہی وجہ بنی جس نے 9 مئی کا واقعہ بھی رونما ہوا، پاکستان کی بھی 9 مئی کے واقعے نے چوڑیاں لا کے رکھ دیں، اور تحریک انصاف کی چوڑیاں بھی لا کے رکھ دیں۔ میں کور کمیٹی کا ممبر بھی تھا، کابینہ میں بھی تھا، اور میں نے ہمیشہ اس پہ بات کی کہ اداروں کے ساتھ معاذر آئی بنتی نہیں۔ تو تحریک انصاف چھوڑنے کی یہی وجہ ہے کہ 9 مئی کے واقعہ کے بعد پھر میں نے تحریک انصاف کو الوداع کہا۔ خان صاحب، بتائیے گا اس وقت آپ کون کون سے حلقے سے الیکشن لڑنے کے خواہشمند ہیں، یا آپ پیپر جمع کروائیں اور آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ پیپر تو میں نے N53 سے بھی کروائے تھے اور N54 سے بھی کروائے تھے۔ تو N53 میں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد پارٹی کا جو فیصلہ ہے کہ N53 سے وڈرال کرنی چاہیے، تو میں نے آج N53 سے وڈرال کیا ہے، اور اب N54 سے الیکشن لڑوں۔ خان صاحب، آپ کا ایک فیصلہ کافی عرصے سے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ چودھری نثار کے سیاسی حریف رہے ہیں، آپ نے اس مرتبہ 53 سے چودھری نثار کے لیے میدان خالی چھوڑ دیے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میری تو خواہش تھی، حلقے کے عوام کی بھی خواہش تھی کہ مقابلہ ہمارا ہی ہو، لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا، اور فیصلے پہ عمل درآمد کرنا میری ایک ذمہ داری تھی، ڈسپلن کی خلاف ورزی میں کر نہیں سکتا۔ پارٹی کا فیصلہ تھا کہ آپ نے N54 سے الیکشن لڑنا ہے اور N53 سے وڈرا کرنا ہے، لیکن جہاں بھی ہوں گے پارٹی کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے، اور نثار کا جیتنا محال ہے، وہ دونوں حلقوں سے انشاءاللہ تعالی اس بار بھی اسے ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خان صاحب، آپ کی طرف سے، آپ کی جماعت کی طرف سے N53 میں آپ کے علاوہ کوئی اور امیدوار ہے استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے؟ صوبائی امیدوار تھے PP10 میں چودھری محمد افضل، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں نہ کوئی صوبے کی سیٹ ہمیں ملی اس حلقے میں، نہ قومی کی ملی، اس لیے ہم نے پارٹی کے ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے ہم دونوں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لی۔ چودھری نثار علی خان صاحب، آپ کے بارے میں ایک بات کرتے ہوئے اکثر ان دنوں پائے جا رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ پارٹی پر جب بھی مشکل وقت آیا تو آپ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ سب سے پہلے پارٹی چھوڑ جائے گا۔ چوہی صاحب کی اپنی سیاست کس کی مرہون منت رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کی مرہون منت رہی ہے، نواز شریف کی مرہون منت رہی ہے، اور جب نواز شریف پہ مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے کس نے چھوڑا؟ وہ جو نثار صاحب ہی تھے، وہ کسی کے بھی نہیں ہیں اور کسی کے ہو بھی نہیں سکتے۔ خان صاحب، آپ نے بہت زیادہ ہمارے حلقے میں N53 میں کام وغیرہ کروائے ہیں، ترقیاتی کام بھی شمار کروائے ہیں،
تو بہت سارے ایسے ترقیاتی کام ہیں جو رک گئے ہیں رجیم چینج کے بعد. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان ترقیاتی کاموں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جو اسکیمز ہم نے سٹارٹ کروائی ہیں، جن کی منظوری کروائی ہے، اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے خوشی بھی ہوتی ہے اور سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ جو کام جو نثار 35 سالوں میں کئی بار وفاقی وزیر رہنے کے باوجود نہیں کروا سکے، ہم نے ایک ہی ٹینیور میں وہ سارے کام شروع کروا دیے. مثال کے طور پہ ان کا اپنا بائی علاقہ تھانہ چونترا اور روات، اس میں وہ کسی ایک گاؤں میں گیس نہیں دے سکے، تو میں نے تقریباً 12 دیہاتوں میں گیس کی منظوری کروائی اور کام شروع کروا دیا. وہ اپنے علاقے میں کوئی اسپتال نہیں دے سکے، میں نے 60 بستروں کا ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی منظوری نہ صرف کروائی بلکہ کام بھی پایا تکمیل کے قریب ہے. اسی طریقے سے بے شمار سکول اپ گریڈ کروائے، بجلی داخلی آبادیوں میں پہنچائی گئی، اور خاص کر آخری سال میں نے 5 ڈگری کالج بچیوں اور بچوں کے منظور کروائے. کچھ پہ کام شروع بھی ہوا، کچھ پہ کام شروع بھی نہ ہو سکا، لیکن میں انشاءاللہ تعالی حلقہ کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ نے موقع دیا، میں جس بھی پوزیشن میں ہوا، جو سکیمز میں نے منظور کروائیں اور شروع کروائیں انہیں پایا تکمیل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ تمام منصوبے پایا تکمیل تک پہنچیں گے. اور سب جب ہم ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف کے دوست یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی اس میں غلام سرور خان کا کوئی اتنا بڑا کامیابی نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی ایفرٹ نہیں ہے، یہ تو تحریک انصاف کے دور میں کام ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہماری کامیابی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت تحریک انصاف کی تھی، لیکن اس حکومت میں تمام ایفرٹس میری تھی، کوششیں میری تھیں، اور مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اجتماعی کاموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو جذبہ مجھے دیا، جو سوچ دی، جو ویژن دیا، جو انرجی دی، اللہ کا کرم ہے کہ میں اپنے دونوں حلقوں میں بے شمار کام کروائے، اور اپنی خدمات کی بنیاد پہ مجھے اللہ پہ بھی پورا یقین ہے اور اپنے حلقہ کے عوام پہ بھی پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ NH امن میں بھی اپنی خدمات کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. سب جوڑیاں ہاسپٹل کے حوالے سے میں خصوصی طور پر پوچھنا چاہوں گا کہ وہ آپ نے دسمبر 2022 میں اس کی اوپننگ سیرمنی میں آپ نے اس کا افتتاح کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ ہاسپٹل چل نہیں سکا. بس یہ افسوس ہے جی، اگر ہماری حکومت رہ جاتی تو بالکل وقت مقررہ پر یہ پروجیکٹ مکمل ہوتا. 100% اس کے لیے وسائل ہم نے مہیا کیے، ٹھیکیدار کام بھی کر رہا تھا، بس حکومت ختم ہونے کے بعد وہ پیسے وڈرا کر لیے گئے اور کام رکوا دیا گیا. تو اب اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں سے یہ کام رکے ہیں وہیں سے دوبارہ یہ شروع ہوں. صاحب آپ چونکہ 3-3.5 سال اور اس پھر حلقے کے ساتھ آپ کی گہری وابستگی ہے NH53 کے ساتھ، کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے کام ہیں جو ابھی بھی مزید کرنے کے لیے رہتے ہیں؟ اسپتال آپ نے بنوایا، تعلیمی ادارے پر آپ نے کافی زیادہ کام کیا. دیکھیں جی، تعلیمی لحاظ سے بھی اس علاقے کو جان بوجھ کے پسماندہ رکھا گیا، کوئی اسپتال نہیں بنایا گیا، کوئی بنیادی سہولیات زندگی فراہم نہیں کی گئی، اور میرا پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، غربت دور کرنے کے لیے، پسماندگی دور کرنے کے لیے اور بے روزگاری دور کرنے کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ اس ایریے میں ہونا چاہیے تاکہ نوجوانوں کو باعزت روزگار ان کی دہلیز پہ مہیا ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے پھر موقع دیا تو کوشش پوری ہوگی کہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، غربت افلاس کے خاتمے کے لیے اور بے روزگاری کی کمی کے لیے اس علاقے میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا اجرا ہونا ضروری ہے، کرانا ضروری ہے. اگر ہم اپنے حلقے کو دیکھیں تو آپ نے پہلے 93 کا الیکشن لڑا، پھر آپ نے 2003 میں یا 2002 میں الیکشن لڑا، پھر آپ نے 2018 میں لڑا، اب آپ 2023-24 کا الیکشن جو آ رہا ہے اس میں اپنے کاغذات نامزدگی واپس کر لیے. خاص اب تسلسل کے ساتھ آپ کبھی اس حلقے میں آتے ہیں، پھر چھوڑ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جوڑ جاتے ہیں. دیکھیں میں نے 1990 کا الیکشن لڑا، میں اس حلقے سے آ رہا، لیکن میں نے رابطہ نہیں چھوڑا. 1993 کا الیکشن لڑا، میں اس حلقے سے آ رہا، میں اپنے صوبائی حلقے سے جیت گیا، میں صوبائی وزیر بنا، مجھے جتنے ترقیاتی فنڈ ملے میں نے نصف اس حلقے پہ خرچ کیے اور نصف اس حلقے پہ خرچ کیے. جتنی نوکریاں ملی میں نے نصف اس حلقے میں دی، نصف اس حلقے میں دی.
96 کا الیکشن ہوا، مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، میں نہیں لڑ سکا، لیکن میرا رابطہ اس کے باوجود رہا۔ 96-97 کا الیکشن میں نہیں اس ایریے سے لڑ سکا، کہ کوئی اور دوست لڑا، ہم نے انہیں سپورٹ کی، وہ الیکشن نہیں جیت سکے۔ پھر 2002 کا الیکشن میں نہیں لڑا ایسے ایریے میں، مجھے کوئی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، میں اس حلقے سے الیکشن نہیں لڑا، لیکن میرا رابطہ پھر بھی رہا۔ 2008 کا الیکشن بھی میں اس ایریے سے نہیں لڑا۔ تو جب پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو میں اس حلقے میں لڑا، ہار رہا یا جیتا، میں نے اس حلقے کی لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی رکھا اور اس حلقے کی خدمت بھی کی اور حلقے کی پسماندگی دور کرنے کی بھی کوشش کی۔ اب کی بار بھی میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اگر پارٹی ٹکٹ دیتی تو میں ضرور انتخابات میں حصہ لیتا۔ ہار جیت من جانب اللہ ہے، اس گیم کا حصہ ہے، لیکن پارٹی کا فیصلہ بالآخر فائنل ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنا فائنل ہے۔ 2018 میں خان صاحب آپ کو دونوں حلقوں میں کثیر تعداد میں ووٹ ملے، آپ نے ووٹر کو کوئی پیغام یا دینا چاہیں تو اس حوالے سے ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ 2018 کے انتخابات میں مجھے دونوں حلقوں سے بھرپور پذیرائی ملی، اور انتخابات سے پہلے میں اپنے مخالفین کو کہتا تھا کہ میں بھی انتخابات میں آپ سے ہارا، لیکن اتنی تعداد سے نہیں ہارا، انشاءاللہ تعالی میں اس بار جیتوں گا اور بھاری اکثریت سے جیتوں گا۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے اور اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے حلقہ 53 میں جو کل کا حلقہ 59 تھا 2018 کا، مجھے 20,000 سے زیادہ ووٹوں سے کامیابی حاصل ہوئی، اور حلقہ 63 جو آج 54 ہے اس میں مجھے 37,000 کی ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی۔ تو میں دونوں حلقوں کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر حلقہ N53، کیونکہ میرا بائی حلقہ تو N54 ہے، N53 کے لوگوں نے جو مجھ پہ 2018 میں اعتماد کیا تھا، میں نے ان کے اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کی، ان کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کی، خلوص نیت سے پوری انرجی کے ساتھ وقت بھی دیا، وسائل بھی دیے، اور ترقیاتی کام بھی کروائے، اور لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی رکھا، اور انشاءاللہ تعالی یہ رابطے مزید مضبوط ہوں گے اور یہ خدمت کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ 54 کا مقابلہ کس کے ساتھ، چودھری نثار علی خان یا کرنل اجمل؟ میں نہیں سمجھتا، دونوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کامیابی و کامرانی اللہ کی مہربانی سے ہمارا مقدر ہے۔ میرے آج کے مہمان تھے محترم جناب غلام سرور خان صاحب۔ خان صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی کافی زیادہ مصروفیات میں ہمارے لیے وقت نکالا، اور ایک کاز کے لیے، ایک مشن کے لیے جس کو ہم لے کے نکلے ہوئے ہیں، چوڑیاں اسپتال کے حوالے سے بھی میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ جلد از جلد اس کے فنڈ کی بحالی کی جائے اور اس اسپتال کو چلایا جائے۔ دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب۔